السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 آج سے اس سورۃ کریمہ کے آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری تفسیر کا درس ہے، جو درس قرآن ہے، تسلسل کے ساتھ لگاتار قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور لگاتار ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کمپلیٹلی تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ آج سورۃ النمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النمل اس کا جو آرڈر ہے قرآن کریم میں، وہ 27ویں نمبر کی سورۃ کریمہ ہے، اور اس سورۃ کریمہ کا نام جو النمل پڑا ہے، جو اس سورۃ کریمہ کا نام النمل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آگے آپ بڑھیں گے اسی سورۃ کریمہ میں تو آپ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو ملے گا، اور اس میں النمل کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ جو چونٹیاں جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اندر چلی جاؤ، اس کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورۃ کریمہ کا نام النمل پڑا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ کریمہ کا جو آغاز ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ یہ سورۃ کریمہ جو ہے وہ مکی ہے، یعنی یہ ان سورتوں میں سے ہے جو سورتیں مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کریمہ کا جو آغاز فرمایا ہے حروف مقطعات کے ذریعے سے۔ حروف مقطعات ایسے حروف کو کہتے ہیں جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے سب سے دوسرے نمبر کی جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں اللہ نے فرمایا الف لام میم، تو الف الگ پڑھا گیا، لام الگ پڑھا گیا اور میم الگ پڑھا گیا۔ اسی طرح سے یہ جو سورۃ کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طاسین، طاسین یعنی طا الگ ہے اور سین الگ ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کی پوری تفصیل ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا اللہ کی توفیق سے، لیکن ہم یہاں پر اتنا بیان کرتے چلے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس صورت کو یا اس طرح کی صورتوں کو پڑھے اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں اور جو باتیں ہیں اور جو احکام ہیں اور جو نصیحتیں ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، کیونکہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے یہ چیلنج ہے کہ تمام لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ یہ جو طا ہے یا سین ہے یہ انہی حروف میں سے ہے جس کو تم لوگ ہر روز پڑھتے ہو، اپنی باتوں میں یوز کرتے ہو، لیکن تاسین کا معنی کوئی نہیں بتلا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہے، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے تو اس میں اتنی وضاحت ہے کہ ہر پڑھنے والا، ہر سمجھنے والا اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی سمجھ لے گا کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو قرآن، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا معنی اور مفہوم جو ہے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک معمولی آدمی بھی اگر قرآن کریم کو سمجھنے کی ٹھان لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے، کیونکہ اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہی نازل کیا ہے۔ اس کا تیسرا مفہوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اتنے واضح اور کھلے ہوئے ہیں
اتنی صاف اور کلیئر ہیں کہ اس میں حق اور باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ان ایمان والوں کے جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. یعنی یہ جو کتاب اور قرآن کریم کی جو واضح آیات ہیں یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. ہدایت اور بشارت ہے. دیکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہدایت دینے والی اور بشارت دینے والی کتاب ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور بشارت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجسم ہدایت ہے، مجسم بشارت ہے، کمپلیٹ ہدایت ہے، کمپلیٹ بشارت ہے. جو آدمی بھی اس کی طرف راغب ہوگا اس کو ہدایت ملے گی اور بشارت ملے گی. یعنی اس کے اندر فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، یہ قرآن کریم جو ہدایت ہے اور بشارت ہے سبوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور بشارت ہے. ابھی آگے اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن کریم ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. بات پھر وہیں پر آ گئی کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی جو معمولی جو علامت اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کو اپنے وقت پر درستگی کے ساتھ ادا کرنے والا. یہ بالکل کم سے کم علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پانچوں نمازوں کو وقت پہ اور درستگی کے ساتھ قائم نہیں کرتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہو. یہ آپ قرآن کریم کے ایک ایک سورت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم کے ایک ایک پیج کو کھول کر کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم کے ایک ایک پارہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام لیا ہے اور جب ان کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر درستگی کے ساتھ قائم کرنے والے، پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے فلاں فجر کی نماز جو ہے وہ اٹھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کر کے نہیں پڑھتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، پھر دیر سے ہی صحیح لیکن پڑھتے ہیں. نہیں ہے. قائم کرنا ہے نماز کو. اور قائم کہاں ہوگی؟ مسجد میں آ کر کے قائم ہوگی. گھر میں کوئی نمازوں کو قائم نہیں کر سکتا ہے. نماز قائم کہاں ہوگی؟ مسجد کے اندر ہوگی. اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 5 وقت اگر مسجد میں آنے کی عادت رکھتا ہے اس کے ایمان کی تم گواہی دو. لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی جو صفات بیان کی ہے اس میں پہلی صفت جو معمولی علامت ہے کم از کم 5 وقت وہ نماز کو درستگی کے ساتھ قائم کرنے والا ہو، اور پھر کہا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور پھر کہا کہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو. حالانکہ ایمان کی جو 6 اجزاء ہیں، جو 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان لانا. جو آدمی ایمان لایا وہ آخرت پر بھی ایمان لے آیا، لیکن آخرت پر ایمان لانے کا ذکر الگ سے اس لیے کیا گیا ہے کہ آخرت پر ایمان جو آدمی نہیں لاتا ہے قرآن کریم نے اس کو کافر کہا ہے. اور اگر کوئی آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن کریم کے اندر جو آخرت کے عذاب اور جزا اور سزا کا جو تصور ہے کہ آخرت میں ایسے جزا ملے گی، ایسے سزا ملے گی، جو آدمی اس پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے آخرت کا ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر مکمل اور بالکل اسی طرح سے ایمان لانا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں ویسے ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. اس کا مطلب یہ ہے
کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، لہذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ نقصان پانے والوں میں سے رہیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، ابھی آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ مکہ والے اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مکہ والے اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اب ان کا کیا ہوتا تھا؟ جو من میں آئے ہوگا، جہاں جہاں ہمارا فائدہ وہاں پہ جاؤ۔ ان کا معیار جو ہوتا ہے خیر و شر کا، وہ کسی دوسری چیز پر نہیں بلکہ اعمال کی جو نتائج ہوتے ہیں اس پر وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو کہاں کہاں پر فائدہ ہے، اپنے مفاد کو دیکھ کر کے سارا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ شتر بے مہار ہوتے ہیں، یہ دنیا میں جو بھی کام کریں گے ان کو اپنا کام بڑا اچھا لگے گا، چاہے ان کا کام قرآن و حدیث کے مطابق ہو یا نہ ہو، چاہے ان کا کام شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، چاہے ان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کرتوتوں کو ہم نے خوشنما بنا دیا ہے اور وہ شتر بے مہار کی طرح ادھر ادھر ٹامک ٹویا مارتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک اور بدترین عذاب ہے اور آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے میں سے رہیں گے۔ وہ ایسے یہ پتہ چلا کہ اگر آخرت میں اور دنیا میں امن چاہیے، سکون چاہیے، خیر چاہیے تو آخرت پر بالکل اسی طرح سے ایمان لانا ہے جیسا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کو ہم کو سمجھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے، ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے آخرت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، کیا تعلیم ہے آخرت کے بارے میں، اس کو جان کر کے اس کے مطابق ایمان لا کر کے ویسے عمل کرنا۔ اور اس کے بعد جو 6 آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النمل آیت نمبر 1 سے لے کر کے 6 تک تلاوت کی، اس میں سب سے جو آخری آیت ہے یعنی آیت نمبر 6، اللہ نے پھر فرمایا اپنے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قرآن کریم حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، یعنی آپ کو جو مل رہا ہے یہ علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے مل رہا ہے۔ وہ علیم جو ہر چیز کو جانتا ہے، جس کی نظر میں تمام انسان بطور انسان بالکل برابر ہے اور وہ ہر انسان کے زندگی کے برتنے والی چیزوں کو اور ان کے لیے خیر کو یا ان کے لیے جو بھی چیز مقدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اس کے لیے فیصلہ فرما رہا ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، لہٰذا بندوں کے لیے دنیا میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مصلحت کے حساب سے ہی ان کو دیتا ہے۔ ابھی آگے اس صورت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بالکل نصیحت ہی نصیحت ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا